أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، الحمدللہ۔ تو کل ہم نے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تو کل ہم نے مخارج الحلق اور الشفتین ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اینڈ آئی ہوپ آپ سب نے ریویژن بھی کیا ہوگا۔ بہت ہی امپورٹنٹ تھا الحمدللہ۔ دونوں جو مخارج ہیں ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں، تھوڑا سا کوئک ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم حروف اللسان دیکھتے ہیں جو بہت ہی براڈ ہے، یعنی 18 لیٹرز اس میں آتے ہیں۔ باقی کے جو بھی عربک لیٹرز بچ گئے ہیں وہ سارے آتے ہیں حروف اللسان میں۔ اوکے، تو انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں مخرج الحلق میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں آپ سب نے سیکھا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ ریویژن بھی ہونا چاہیے، تو اب بتائیں کہ مخرج الحلق میں کتنے لیٹرز ہوتے ہیں؟ ویری گڈ، 6 ہوتے ہیں الحمدللہ۔ کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ویری گڈ، آپ سب نے ٹھیک کہا ماشاءاللہ۔ حمزہ اور ہا کہاں سے نکلتے ہیں؟ حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ یہ دونوں باٹم آف دا تھروٹ سے نکلتے ہیں، ہمارے حلق کے جو آخری حصہ ہے وہاں سے جی حمزہ اور ہا نکلتے ہیں، جسے عربک میں ہم اقصی الحلق کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ دونوں لائٹ لیٹرز ہیں۔ اور نیکسٹ ہے عین، حا، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ ویری گڈ، مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، یعنی ہماری درمیانی حلق سے نکلتا ہے جی، وسط الحلق، ماشاءاللہ ویری گڈ۔ اور اس میں بہت ہی امپورٹنٹ یہ ہے کہ عین کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا اور ہا کو ہا کی طرح نہیں پڑھنا۔ ہا جو ہے وہ بہت ہی شارپ ہے جو درمیانی حلق سے آتا ہے، اور ہا جو ہے وہ پست آواز سے نکلتا ہے اور سینے کے قریب جو ہمارا حلق ہے وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ لاسٹ لیٹرز ہیں غین، خا، دونوں ہیوی ہیں، اور یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ ویری گڈ جی، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، آپ نے صحیح کہا، یہ نکلتا ہے ہمارے حلق کے اوپر والے یعنی پہلے حصے سے جو منہ کے بہت قریب ہوتا ہے، رائٹ، الحمدللہ ویری گڈ۔ اور یہ دونوں ہیوی لیٹرز ہیں، غین، خا ہوتا ہے، غین نہیں غین، اوکے، موٹا حروف ہے، پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ ہے، غین، خا، خا بھی موٹا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اوکے ویری گڈ الحمدللہ۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں شفوی۔ شفوی یعنی ہونٹوں کو کہتے ہیں، شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور اس میں کتنے حروف آتے ہیں؟ 4 حروف آتے ہیں ماشاءاللہ ویری گڈ۔ با، میم، فا، واو، یہ 4 حروف آتے ہیں جی۔ با، میم اور واو جو ہیں وہ اوکے ویری گڈ۔ با، میم اور واو جو ہیں دونوں ہونٹوں کے استعمال سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، لیکن فا جو ہے اس کو صرف اور صرف نیچے کا جو لپ ہے، نیچے کا جو ہونٹ ہے وہی استعمال ہوتا ہے الحمدللہ۔ واو کے لیے ہونٹ گول ہونا ضروری ہے، واو اور با میں دونوں ہونٹ لگتے ہیں ایک دوسرے سے، اور باقی ہم نے ایک صفات دیکھی کہ جب بھی اس پر ساکن ہوتا ہے تو قلقلہ ہوگا۔ یہ پوائنٹ لکھ کر رکھ لیں، انشاءاللہ آگے آپ کو اس میں بہت ہی فائدہ ہوگا انڈرسٹینڈ ہونے کے لیے انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہم نے دیکھا میم، اور یہ بھی ہم باقی طرح ہی دونوں ہونٹوں کو ملا کر ہی اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کی آواز جو ہے وہ ناک سے نکلتی ہے۔ اس کی صفات کو غنہ کہتے ہیں، اور الخیشوم اس کا مخرج مقدر ہے، رائٹ۔ مخرج محقق اور مقدر ہم نے دیکھا ہے، کنفیوز نہ کر لیں، ہم نے دیکھا تھا نا کہ مقدر میں 2 آتے ہیں، ایک ہے الخیشوم یعنی ناک کا بھانسا، اور ایک ہوتا ہے الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ۔ تو میم جب بھی اس پہ
غنہ کیا جاتا ہے تو اس کی صفات الخیشوم بن جاتا ہے جو مخرج مقدر ہے الحمدللہ۔ اور فا کے لیے ہماری نیچے کا ہونٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی گھیلا پارٹ، ایک ہمارا ہونٹ کا دو پارٹس ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈرائی جو سوکھا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ویٹ یعنی گھیلا، وہاں پر ہمارے اوپر کے دو دانت جب لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ اور یہ سارے مخرج الشفتین کے جو حروف ہیں با میم فا واو، یہ باریک حروف ہیں، ان کو موٹا نہیں پڑیں گے الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں اللسان، لسان کے بارے میں اس کی انشاءاللہ ہم پارٹس بھی دیکھ لیں گے اور سارے لیٹرز کو آج کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ انشاءاللہ کل جو ہے ریویژن ہو جائے۔ اوکے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ مخرج اللسان کے کتنے حرف ہیں؟ 18 حرف ہیں، جو بھی عربک کے اب لیٹرز بچ گئے ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں اللسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو اللسان کہتے ہیں۔ اوکے، اللسان، یہ جو پکچر میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں ہماری ٹنگ کا ہے، اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی آسانی سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، بہت ہی آسان ہے، سیم جس طرح ہم نے حلق کو ڈیوائڈ کیا تھا یہاں پر بھی اسی طرح ہم ڈیوائڈ کریں گے۔ اوکے، پہلا آتا ہے اقصی اللسان، جس طرح اقصی الحلق ہم نے دیکھا، اقصی اللسان آپ اس کو لکھ لیں کہ زبان کا آخری حصہ، اوکے، بہت ہی جو اینڈ پر ہوتا ہے، آخری حصہ جو یہاں پر ہوتا ہے۔ اوکے، اس سے صرف اور صرف 2 حروف نکلتے ہیں، لیکن ہم انشاءاللہ یہ سب دیکھتے ہیں جب ہم پڑھیں گے ہر ایک حرف کا مخرج۔ اب صرف یہ لکھ لیں کہ زبان کے 4 حصے ہوتے ہیں، پہلا ہے اقصی اللسان جو زبان کا آخری حصہ ہے، اوکے، دوسرا ہے وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، middle part of the tongue، اوکے انشاءاللہ، اور اس کا جو ٹپ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹنگ، اوکے، زبان کی نوک یا ٹپ آف دا ٹنگ، اس کو آپ لکھ لیں طرف اللسان، یا صرف اور صرف آپ ٹپ یا نوک لکھ سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان ٹرمینالوجیز کو لکھیں، آخری حصہ، درمیانی حصہ، زبان کی نوک، اوکے، اور اس ایڈجسٹ جو ہوتے ہیں ان کو لکھیں زبان کے کنارے، اوکے، یہ جو کنارے ہیں ان کو لکھیں زبان کے کنارے، اوکے، صرف اور صرف 4، پہلا ہے زبان کا آخری حصہ، دوسرا ہے درمیانی حصہ، تیسرا ہے زبان کی نوک یا پہلا حصہ، لیکن زبان کی نوک لکھیں گے تو آپ کے لیے بیٹر ہوگا، اور زبان کے کنارے، یہ 4 حصے ہو گئے الحمدللہ، اس میں اور کوئی کنفیوژن نہیں، صرف اور صرف 4، ایک ہے زبان کا آخری حصہ، وسط اللسان زبان کا درمیانی حصہ، طرف اللسان یعنی زبان کی نوک، اور زبان کے کنارے انشاءاللہ۔ اوکے، تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ہماری ہماری جو زبان ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری زبان کی تالو ہوتے ہیں نا، یعنی منہ کا اوپر والا حصہ جسے انگلش میں ہم پیلیٹ کہتے ہیں، ہم اس کو سیکھیں گے تالو، اوکے، زبان کی یعنی ہمارے منہ کی جو تالو ہوتی ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، بہت ہی آسانی سے میں بتاؤں گی، ان کے یہ جو ٹیتھس ہیں ان کے نام سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے انشاءاللہ آپ اس کا مخرج سیکھ سکتی ہیں، صرف اور صرف اس کو ہم 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک ہوتا ہے ہمارے دانت جو آپ آلریڈی جانتے ہیں، رائٹ، یہ جو سارے ہمارے ہیں یہ ٹیتھس ہوتے ہیں جو میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں، دانت ہوتے ہیں، اس کی جڑ ہوتی ہے نا، دانتوں کی جڑ، یہ ایک بات یاد رکھ لیں کیونکہ کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ زبان کی نوک دانتوں کی جڑ پہ لگانا ہوتا ہے، جڑ کے تھوڑا ہی نیچے جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے مسوڑوں کا، جسے ہم انگلش میں گمز کہتے ہیں، بس وہ یاد رکھ لیں، گمز یا مسوڑے، اور اس کے بعد اپنی زبان کی نوک کو آپ اوپر لگائیں تو دیکھیں ایک سختی نظر آتی ہے جسے کہتے ہیں سخت تالو، اوکے، ہم اس کو انگلش میں اگر لکھیں گے تو ہارڈ پیلیٹ لکھیں گے، اور عربک میں ہم انشاءاللہ نہ ہی لکھیں تو بہتر ہوگا، آپ اردو میں ہی اس کو یاد رکھیں، اوپر کی جو ہارڈ پیلیٹ ہوتا ہے اس کو ہم سخت تالو لکھ لیں گے انشاءاللہ، اور جو زبان کی نوک اگر آپ تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں، اوپر اٹھائیں اور پیچھے لے کر جائیں تو آپ کو ایک نرم حصہ دکھے گا، فیل ہوگا آپ کو نرم حصہ جو یہاں پر ہوتا ہے، اس کو آپ نرم تالو کہیں گے، فائن، یہ لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے اب اپنی زبان سے ان ساری چیزوں کو فیل کر لیا تو کافی ہے، جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے پتہ چلے گا کہ ان لیٹرز کو انشاءاللہ کہاں سے ہم نکالیں گے، فائن، تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر، آخری حصہ زبان کا، درمیانی حصہ اور زبان کی نوک یہ ہے۔
اس کے بعد ہوتا ہے زبان کے کنارے، فائن، اور یہ ہوتا ہے دانت، اور دانتوں کی جو لاسٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو دانتوں کا جڑ کہیں گے۔ اس کے بعد مسوڑے ہوتے ہیں، مسوڑوں کے بعد جو حصہ آتا ہے جو بہت ہی سخت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا سخت تالو، اوکے، ہارڈ پیلیٹ۔ اس کے تھوڑا نیچے کیا ہوتا ہے، نرم تالو ہوتی ہے، یعنی سافٹ پیلیٹ، اوکے۔ حلق کے تھوڑا اوپر کا جو روف ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے ہمارا نرم تالو۔ الحمدللہ اتنا ہی ہے، زیادہ کنفیوژن کی ضرورت نہیں۔ اب ہم انشاءاللہ لیٹرز کو دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے، فائن انشاءاللہ۔ تو پہلے جو اقصی لسان یعنی زبان کے آخری حصے سے ادا ہونے والے جو لیٹرز ہیں وہ 2 ہیں، اوکے۔ آپ پہلا لکھیں مخرج اللسان کا فرسٹ 2 لیٹرز، فرسٹ لکھیں قوف، آپ کا جو لیٹر کا کالم ہے وہاں لکھیں قوف، اور اس کا جو آپ نے اگر مخرج کا کالم بنایا تو لکھیں زبان کا آخری حصہ، اوکے۔ زبان کے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے قوف، کب ادا ہوتا ہے، اپنے زبان کے آخری حصے کو اوپر کے نرم تالو پر لگائیں۔ آپ کو میں نے کہا نا کہ زبان کی جو نوک ہے اس کو اوپر اٹھائیں اور پیچھے لے جائیں اور آپ کو ایک نرمی فیل ہوتی ہے۔ حلق کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا وہاں پر ہماری نرم تالو ہوتی ہے، وہاں پر اس کو لگائیں اور پڑھیں قوف، قو۔ آپ سب میرے پیچھے ریپیٹ کریں، مائکس تو میوٹ ہیں لیکن پھر بھی آپ سب اپنی جگہ اس کو ریپیٹ کریں انشاءاللہ تاکہ اچھی سی پریکٹس ہو جائے۔ قوف، قو، قوف، اوکے۔ یہ قوف کے صفات میں لکھیں، یہ ایک حرف مستعلیہ ہے یعنی موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، اوکے۔ آپ عربی کی ٹرمنالوجی نہ لکھیں، حرف مستعلیہ نہ لکھیں، صرف لکھیں کہ یہ موٹا حرف ہے، ہیوی لیٹر ہے، فائن انشاءاللہ۔ اور جس طرح ہم نے با میں ایک اور صفات اسپیشل کوالٹی دیکھی تھی اسی طرح قوف میں بھی وہی اسپیشل کوالٹی ہے، وہ ہے قلقلہ۔ جب بھی یہ ساکن پر ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے، تو صفات کے کالم میں صرف قلقلہ لکھیں، قلقلہ جب وہ ساکن پر ہو، صرف اتنا ہی لکھ کر رکھیں۔ انشاءاللہ جب ہم قلقلہ سیکھیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو آئی ہوپ آپ کو قوف میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، امیج سے میں ایک بار انشاءاللہ اس کو سمجھاؤں گی۔ دس از آر ٹنگ، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہماری زبان کا آخری حصہ ہے جو لگ رہا ہے سخت تالو، نرم تالو پر۔ جو حلق کے اوپر کا حصہ ہوتا ہے نا نرم تالو، جو بہت ہی نرم فیل ہوتی ہے، وہاں پر لگتا ہے اور ادا ہوتا ہے قوف، قو، قو، موٹا حرف ہے اور ساکن جب ہوگا تو خلخلہ کیا جائے گا۔ سمپل اینڈ ایزی، الحمدللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیف، اس کو بھی ہم زبان کی آخری حصے سے ہی ادا کرتے ہیں، لیکن آخری حصہ جو زبان کا ہم نے قوف کے لیے استعمال کیا ہے اس سے تھوڑا آگے والا حصہ یوز ہوتا ہے، اوکے۔ پورا آخری والا حصہ نہیں، جو قوف کے لیے ہم نے زبان کا آخری حصہ یوز کیا ہے، استعمال کیا ہے، اس سے تھوڑا آگے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کے سخت اور نرم تالو کے درمیان لگتا ہے، نہ ہی پورا سخت تالو پہ لگتا ہے نہ ہی نرم، اس کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے وہاں پر لگتا ہے، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں کیف، کا، کا، اوکے۔ اگر آپ کو جو میں نے مخرج بتایا وہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو ناٹ ٹو وری، جس طرح انگلش میں ہم کے لیے یوز کرتے ہیں اور اردو میں جو کیف ہوتا ہے کہاں، کون، کس کا، اس کے لیے جو ہم کیف یوز کرتے ہیں وہی یہاں بھی پروناؤنس ہوگا، اوکے۔ لیکن آپ کو مخرج لکھنا ہے تو کیف کا مخرج ہے اقصی لسان یعنی زبان کا آخری حصہ، اور اس کی صفات میں آپ لکھیں کہ یہ باریک حرف ہے، اور اس کی اور ایک صفات ہے انشاءاللہ آپ سائڈ میں بس چھوٹا سا لکھ لیں، ہمز، ہمز، اوکے۔ ہمز لکھیں، یہ بھی جب ساکن پر ہوتا ہے تبھی ہمز کیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے یہاں قلقلہ لکھا ہے سیم تھنگ یہاں پر ہمز ہوگا، اوکے۔ صرف اب لکھ کر رکھ لیں، انشاءاللہ جب ہم ساکنہ دیکھیں گے تو وہاں پر ہمز اور قلقلہ دونوں سیکھیں گے، فائن۔ اب فی الحال آپ اتنا لکھیں کہ کیف استعمال ہوتا ہے ہماری زبان کے آخری حصے سے جب وہ لگتا ہے اوپر سخت اور نرم تالو کے درمیان، یعنی سخت اور نرم دونوں تالو پر لگتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف نرم تالو پر لگا ہے، رائٹ۔ اور یہاں دیکھیں جو یلو ہے یہاں پر یہ سخت تالو ہے اور جو ریڈ ہے یہ نرم ہے، یہ دونوں کے درمیان دیکھیں یہاں پر ٹچ ہوا ہے، امیج میں دیکھیں نرم تالو پر لگ کر یہ استعمال ہوتا ہے کا، کیف، کا، کیف، کا۔ یہ بہت ہی لائٹ ہے، اس کو کو نہیں پڑھیں گے بلکہ کا،
इंशाअल्लाह। अब सब आई होप कि रिपीट किया है आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। एंड हमने अक्सर लिसान यानी हमारी ज़बान के आखिरी हिस्से से प्रोनाउंस करने वाले इन दोनों लेटर्स को देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं है इंशाअल्लाह। तो हम नेक्स्ट देखते हैं ज़बान के दरमियानी हिस्से से अदा होने वाले 3 हुरूफ। ओके, ये कौन से हैं? जीम, शीन और या। ये 3 हुरूफ हैं जो ज़बान के दरमियानी हिस्से से अदा होते हैं। जीम, शीन, या। ओके, ये जो 3 लेटर्स हैं तीनों बारीक हुर्फ हैं। ओके, उनकी सिफात के कॉलम में लिख लें कि बारीक हुर्फ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जीम कैसे अदा होता है? जब हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा ऊपर के सख्त तालु को लगता है तो जीम अदा होता है। जीम, ज। अक्सर क्या होता है कि जब जीम प्रोनाउंस करते हैं तो अगर हमने जीम प्रोनाउंस करते वक्त ये ज़बान में और ऊपर के सख्त तालु में अगर हमने पैसेज ज़्यादा रखा और हवा को पास होने के लिए कुछ भी जगह छोड़ी तो क्या होता है, वो चीम की तरह साउंड करने लगता है जो उर्दू का लेटर है। तो हम जीम को कभी भी जी इस तरह की साउंड नहीं आना। जू जी। ओके, जू जी इस तरह की आवाज़ बिल्कुल नहीं आना। ये कब आता है? अगर हमने जो हमारी सांस है उसकी हरकत जब यहाँ होती है तो जू जी की आवाज़ आती है। हम इसको कोई भी हरकत किए बिना सांस की इसको जू जी इस तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फाइन। जीम। अब सब प्रोनाउंस करें और देखेंगे कहीं सांस का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। यानी हवा का इस्तेमाल, हवा यहाँ पर नहीं आनी चाहिए वरना ज इस तरह की साउंड आएगी। जीम, जू जी, जीम। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक लाइट लेटर है, सिफात के कॉलम में लिख लें कि बारीक हुर्फ है। इसको हम जॉ नहीं पढ़ेंगे, इसको हम जब उसके ऊपर ज़बर होता है, फतहा होता है तो पढ़ेंगे, जॉ नहीं। तो याद रख लें कि ये लाइट हुर्फ है यानी बारीक हुर्फ है। और इसकी और एक सिफात है, जिस तरह कौफ और बा पर है इसी तरह जब ये भी साकिन पर होगा तो कलकला किया जाएगा। ओके, कलकला के 5 हुर्फ हैं और हमने 3 ऑलरेडी देख लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से देखे हैं? ब, कौफ और जीम, और 2 बाकी हैं इंशाअल्लाह हम आगे देखते हैं। तो तीनों लेटर्स पे आप ज़रूर एक और कलर पेंसिल में लिख लें कलकला, बा, जीम और कौफ पर, बिकॉज जब आप नेक्स्ट सीखेंगी तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। और नेक्स्ट है शीन। शीन क्या है? शीन में सांस का यानी हवा हरकत यहाँ पर करती है। सेम जीम की तरह भी शीन प्रोनाउंस होता है, लेकिन शीन में क्या होता है कि सख्त तालु को हमारी ज़बान जो दरमियानी ज़बान है वो सख्त तालु को नहीं लगती। ओके, आप ये माइंड में रख लें कि नहीं लगती, थोड़ी सी गैप होनी चाहिए ताकि आवाज़ जो है हमारी वो इन दांतों पर लगकर बहुत ही यानी प्रेशर से जाए, जिससे शशिंग साउंड आती है। इसमें शशिंग साउंड किसे कहते हैं? ये वाली साउंड को हम कहते हैं शशिंग साउंड। ये जो आवाज़ है इसमें क्रिएट होती है शीन, और ये किससे होती है? जब हवा हमारी सांस हरकत करती है तो शीन इस तरह की आवाज़ निकलती है। इसके लिए हमारी ज़बान जो है जिस तरह जीम के लिए ऊपर लग रही है वो पूरी लग जाए तो देखिए हवा बाहर नहीं जाती। अब प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, नहीं जाती। शीन के लिए थोड़ी सी गैप होना ज़रूरी है। आई होप आप सबको ये ऑलरेडी आता होगा। शीन हम डे टू डे लाइफ में इसको यूज़ करते हैं, इसलिए मखरज अगर डिफ़िकल्ट लगा तो आप टेंशन ना लें। बस ये लिखें कि दरमियानी ज़बान का इस्तेमाल होता है जो सख्त तालु के तरफ उठती है, लगती नहीं, थोड़ा सा बस उठती है, और इसमें आवाज़ आता है शशिंग यानी शीन, और ये एक बारीक हुर्फ है। ओके, इतना लिखें काफ़ी है इंशाअल्लाह। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर या क्या होता है? या को पढ़ने के लिए हम अपनी ज़बान की जो दरमियानी हिस्सा है वो भी हम लगाते नहीं हैं, उठती है वो भी हमारी जो ज़बान की सेम शीन की तरह। यहाँ पर भी या के लिए हमारी ज़बान का दरमियानी हिस्सा जो है वो सख्त तालु की तरफ उठता है, लगाना नहीं। लगाने से क्या होगा? साउंड इस तरह आएगी या। ओके, ये लगने से हो रही है, हम लगाएंगे नहीं, थोड़ी सी गैप छोड़ेंगे। या बहुत ही नरमी से इसको अदा करेंगे, बहुत ही नरमी से अदा करेंगे या। इसको हम अगर सख्त तालु पर अपनी दरमियानी ज़बान हमने लगा दिया तो ये
یا اس طرح کی ساؤنڈ آئے گی، بہت ہی سخت آواز آئے گی، لیکن یا میں سختی نہیں ہونی چاہیے، بہت ہی نرمی ہوگی۔ یا آپ سب ریپیٹ کریں، یا، جیم، شین، یا۔ اوکے جی، الحمدللہ، آئی ہوپ آپ کو ان 3 لیٹرز میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے۔ تینوں بھی لائٹ لیٹرز ہیں، ان کی صفات میں لکھ لیں کہ یہ باریک حرف ہیں۔ جیم کے اندر خلخلہ ہوگا اور جیم میں درمیانی حصہ زبان کا سخت تالو پر لگتا ہے، شین میں لگتا نہیں، تھوڑا سا بس گیپ ہوتی ہے اس میں، یعنی یہاں پہ خالی جگہ ہوتی ہے تاکہ سانس اس میں حرکت کرے۔ اوکے، سانس اور آواز دونوں جاری رہتے ہیں اور پرناؤنس ہوتا ہے شین۔ اوکے، یا میں کیا ہوتا ہے کہ سخت تالو اور درمیانی زبان کا فاصلہ جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تاکہ نرمی سے ادا ہو، لگانے سے نرمی نہیں آتی، یا ہو جاتا ہے۔ یا نہیں پڑھنا، یا یو ی، بہت ہی آسانی سے اس کو ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ہم نے درمیانی زبان سے ادا ہونے والے 3 لیٹرز بھی پڑھ لیے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی، یہاں پر دیکھیں ایک چھوٹے سے سلائیڈ میں بتایا گیا ہے کہ سپیس کتنی آ رہی ہے ان سب کی۔ جیم میں دیکھیں بالکل بھی اوپر لگ رہا ہے، اور شین میں تھوڑی سی سپیس ہے تاکہ ہوا جائے اور ششنگ ساؤنڈ کریٹ ہو، رائٹ؟ اور یا میں دیکھیں کتنی زیادہ سپیس ہے تاکہ آسانی سے یا پڑھا جائے، بلکہ اس کے اوپر کوئی سٹریس نہ کیا جائے، رائٹ؟ یا نہیں، یا، الحمدللہ۔ اوکے، تو انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ضاد، یہ ایسا لیٹر ہے جو اکثر سسٹرز جو ہوتے ہیں اس کو اردو میں جو ضاد پرناؤنس کرتے ہیں نا، اس سے اس کو بہت ہی کنفیوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو زا یا ذا اس طرح کی جو آواز ہے وہ لاتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ ضاد کو ہم پڑھیں گے ہمارے زبان کے کناروں سے۔ کس طرح ہوگا میں آپ کو یہاں امیج میں ہائی لائٹ کر کے دکھاؤں گی۔ یہ جو گرین میں ہرا رنگ میں آپ کو جو دکھ رہا ہے، یہ ہمارے زبان کے کنارے ہیں۔ یہ کہاں لگنا ہے؟ اس پکچر کو دیکھیں، دانت، ہمارے جو داڑھ ہوتے ہیں نا، داڑھ، اس کے کناروں پر یہ لگیں گے۔ یہ گرین کا جو حصہ ہے یعنی زبان کے کنارے جو ہیں نا، وہ یہاں جو داڑھ ہیں ہمارے، اس کے کناروں پر لگیں گے۔ کناروں کے جو مسوڑے ہوتے ہیں اندر والے، وہاں لگیں گے۔ یا تو آپ دونوں زبان کے کناروں کو دونوں داڑھوں کے یعنی دونوں سائڈ کے مسوڑوں پر لگائیں، یا آپ ایک لگا سکتے ہیں۔ ایک لگانا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا، تو میرا آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ کسی ایک جگہ کو لگا کر اس کو پڑھیں۔ سیدھا زبان کا جو سیدھا کنارہ ہے وہ سیدھے مسوڑوں پر لگائیں، جو یہاں پر لیفٹ سائڈ ہے وہ یہاں پر لگائیں۔ اوکے، دایاں اور بایاں جو ہے اس کو اس کے حساب سے ہی لگائیں انشاءاللہ۔ اور ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ لگنا چاہیے یہاں پر، ہمارے جو اوپر کے دانت ہے نا، اس کے پیچھے جو مسوڑا سخت تالو ہوتا ہے اس پر۔ یہاں دیکھیں، یہ امیج سے آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ آئے گا۔ یہ ہمارے داڑھ ہیں، اس کے کناروں پر ہماری زبان کا کنارہ لگے گا اور ایک پریشر کریٹ ہوگا۔ اوکے، پریشر کریٹ ہوگا، اور یہاں جو ہے ہماری زبان کی نوک لگے گی جو یلو ہے، یہ یلو پر لگے گا۔ اوکے، ایریا آف کانٹیکٹ پر لگے گا، اور پرناؤنس کریں گے ضاد، 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 دیکھیں اگر زبر زیر پیش یعنی فتحہ ضمہ کسرہ لگائیں گے تو ضاد، ضاد، دیکھیں کتنی موٹی آواز آ رہی ہے، اور اس میں نہ زا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، نہ زال کی، اور نہ ہی اس میں ہم دال کی ساؤنڈ لائیں گے۔ دال کس طرح پرناؤنس ہوتا ہے ہم دیکھیں گے آگے، اس میں صرف اور صرف زبان کی نوک کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں زبان کے کناروں کا بھی استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے جو آواز ہے وہ بہت ہی موٹی اور مضبوطی سے آواز جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے ضاد، ضاد۔ اکثر سسٹرز کیا کرتے ہیں، اس کو ہیوی کرنے کے لیے دعا کہتے ہیں، دعا، دوی، دو نہیں، واو کا استعمال اس میں نہیں کرنا، ضاد، ضاد۔ بہت ہی آسان ہوگا اگر آپ نے زبان کی ایک کنارے کو استعمال کیا، اگر 2 کرنا ہے تو بھی کر سکتی ہیں، آپ کو جو بہتر لگے گا آپ ویسا کریں انشاءاللہ۔ اوکے،
اور یہ ایک حروف مستعلیہ ہے، یعنی یہ موٹا پڑا جانے والا حرف ہے. اوکے، الحمدللہ. آئی ہوپ آپ کو اس لیٹر میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. اگر آپ نے کسی لیٹر کو ایسا سمجھا نا کہ یہ بہت ہی مشکل ہے تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے. یو شوڈ میک شیور کہ سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے. اگر ہم پریکٹس کریں گے تو ہی انشاءاللہ. آپ آج ضرور پریکٹس کریں. کل انشاءاللہ ایک ریویژن سیشن ہوگا جہاں میں آپ کو لیٹرز دکھاؤں گی اور آپ مجھے اس کی مخرج اینڈ پروننسیشن بتائیں گے انشاءاللہ. اوکے، بہت تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں لام، جو بہت ہی آسان ہے، جس طرح ہم پروناؤنس کرتے ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں، جو ہے وہ ہے لام. اوکے، لام کہاں سے پروناؤنس ہوتا ہے؟ جو ہمارا طرف اللسان یعنی زبان کا ہمارا جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے وہ لگتا ہے ہمارے اوپر کے جو دانت ہیں اس کے پچھلے حصے پہ، یعنی مسوڑوں پر لگتا ہے. اوکے، اور پروناؤنس ہوتا ہے لا. یہاں دیکھیں، یہ امیج میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح ہماری جو زبان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے دانتوں کے پیچھے والے حصے پر. رائٹ، الحمدللہ. بہت ہی آسان ہے. لام، لا، لا. اوکے، لام. اس میں ایک صفات اس کی بھی ہے کہ بس صفات میں لکھ لیں، لائٹ حرف ہے یعنی باریک پڑا جائے گا، اور ایک بریکٹ میں لکھ لیں لام جلالہ. اوکے، لام جلالہ. بس اتنا لکھیں کافی ہوگا. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ لام جلالہ کیا ہے اور لام جلالہ کو کب موٹا پڑا جائے گا. اوکے، اکثر جو لام ہے وہ ہمیشہ لائٹ ہی ہوگا. صرف اور صرف لام جلالہ میں یہ کبھی لائٹ اور کبھی ہیوی ہوتا ہے، یعنی کبھی موٹا اور کبھی باریک ہوتا ہے. وہ کب ہوگا انشاءاللہ ہم جب لام جلالہ کو دیکھیں گے تب ہم اس کو سیکھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، لام بہت ہی آسان ہے جو ہم پروناؤنس کرتے ہیں ایوری ڈے، تو اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں لیٹرز جو ہمارے ٹپ آف دا ٹنگ سے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہے نون اور را. دونوں کو ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ ہماری زبان کے نوک سے ادا کرتے ہیں جو اوپر کے مسوڑوں کو لگتے ہیں، نون. لیکن نون کے اندر ایک اسپیشلٹی کیا ہے؟ سارے عربک کے لیٹرز میں صرف 2 ہی حرف ایسے ہیں جن کی صفات الخیشوم ہے، یعنی جن کی صفات غنہ ہے. اوکے، یہ آپ ضرور یاد رکھ لیں. میم اور نون اگر ہم نے ناک بند کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کی تو یہ نہیں پڑھے جائیں گے، آواز اندر ہی رہ جائے گی. نون اور میم کے لیے جو ان کی مین صفات ہے وہ ہے غنہ. اس کی آواز جو ہے وہ ناک میں جاتی ہے. اوکے، جس کی وجہ سے غنہ ہوتا ہے نون، نون. اوکے، الحمدللہ. بہت ہی آسان لیٹر ہے جو پروناؤنس ہوتا ہے ہماری زبان کی نوک سے جب وہ اوپر کے مسوڑوں پہ لگتی ہے. اوکے، الحمدللہ. اور ناک میں اس کی آواز جاتی ہے. اور نیکسٹ ہے را. را. اوکے، را ایک مشترک لیٹر ہے. یا آپ اپنے کوالٹیز کا یعنی صفات کا جو کالم آپ نے لکھ لیا وہاں پہ لکھیں. را ایک مشترک لیٹر ہے، یعنی را کبھی تفخیم اور کبھی ترقیق کیا جاتا ہے، یعنی وہ کبھی موٹا ہوگا اور کبھی باریک بھی پڑھا جائے گا. تو ہم اس کو مشترک لیٹر لکھ لیں گے، یعنی کبھی موٹا کبھی باریک. لیکن وہ کب ہوگا وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈز میں دیکھتے ہیں، کیونکہ را کے ہیوی اور لائٹ ہونے کے بہت سارے رولز ہیں انشاءاللہ. وہ جب ہم دیکھیں گے تب آپ کو انشاءاللہ آسان لگے گا. نون جو ہے وہ باریک حرف ہے. اوکے، را مشترک ہے، کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جائے گا. کس طرح پڑھتے ہیں؟ ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ لگتا ہے اوپر کے سخت تعلق سے، جو پہلے ہیں ہمارے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہاں پر لگتا ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں را. را، را، را. اوکے جی، آئی ہوپ آپ کو ان دونوں لیٹرز میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں. نون کے صفات میں لکھیں غنہ اور را کے صفات میں لکھیں مشترک. اگر آپ کو مشترک نہیں لکھنا تو آپ لکھیں موٹا اور باریک، دونوں پڑھا جائے گا. فائن انشاءاللہ. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں، بہت ہی آسان لیٹرز ہیں. دال، تا، تو. تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. اوکے، مخرج تو تینوں کا سیم ہے. کیا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے اگلے جو 2 دانت ہوتے ہیں نا، اب جیسے اپنی زبان کی نوک اوپر لے جائیں تو جو 2 دانت ہیں، ہمارے 4 مین دانت ہوتے ہیں انسیزر، اس میں کے جو بیچ کے 2 دانت ہیں وہ جو 2 دانت ہیں اس کے جڑ پہ لگتے ہیں، مسوڑوں پر بھی نہیں. مسوڑوں سے آگے
دانتوں کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر یہ لگ کر ادا ہوتا ہے. آپ کو امیج میں ٹھیک طریقے سے پتہ چل جائے گا. دیکھیں کہاں لگ رہا ہے. مسوڑے تو ہمارے یہاں ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہاں لگ رہا ہے. جب ہمارے جو دانت ہیں اس کے پچھلے حصے پہ لگ رہا ہے. دال ت تو. اوکے دال ایک باریک حرف ہے. لکھ لیں آپ صفات کی کالم میں کہ یہ باریک حرف ہے. ایک اور چیز اس میں آتی ہے جب بھی وہ ساکن پر ہوتا ہے تو قلقلہ کیا جائے گا. الحمدللہ ہم نے قلقلہ کے 4 حرف کمپلیٹ کر لیے ہیں. با قوف اور دال اور جیم. رائٹ الحمدللہ. اور تا جو ہے اس کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں سیم جس طرح دال پروناؤنس کیا جاتا ہے لیکن اس میں آواز جو ہے تا تا اس طرح آئے گی جس میں سانس جاری رہتی ہے. اور ہم نے ایک لیٹر دیکھا تھا کاف رائٹ اور اس کے کوالٹیز میں کیا لکھا تھا ہم نے کہ کاف پر ہمز ہوتا ہے نا جب وہ ساکن پر ہوتا ہے. ایکچولی 10 لیٹرز ہوتے ہیں جن پر ہمز ہوتا ہے لیکن ہم کاف اور تا کو ضرور اس لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ ساکن پر جب ہوتے ہیں کاف اور تا اگر ہم نے ہمز نہیں کیا تو یہ دونوں لیٹرز کو پروناؤنس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کاف پر ایک لکھیں کوالٹیز میں ہمز اور تا کے کوالٹیز یعنی صفات کے کالم میں بھی آپ لکھ لیں ہمز کیا جائے گا جب وہ ساکنہ پر ہوتا ہے انشاءاللہ. اوکے تو اور تا کا مخرج سیم ہے. تا اور تو کا مخرج سیم ہے. یہ آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ لیٹرز ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ اگر آپ کوئی عربی کا لیٹر دیکھیں جو تو سے شروع ہوتا ہو. اوکے اگر آپ نے اس تو کو ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے پہلے میں وہ بتا دوں گی. یہ تا اور تو کا مخرج تو سیم ہے صرف ایک ڈفرنس ہے. وہ کیا ہے کہ تو حروف مستعلیہ ہے یعنی موٹا حرف ہے تا باریک ہے. موٹا حرف کو موٹا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے ہماری جو زبان کی جڑ ہوتی ہے وہ اوپر کے نرم تالو کی طرف تھوڑی سی اٹھنی چاہیے لگنی نہیں چاہیے. تھوڑا سا اگر وہ اوپر اٹھے گا تو آٹومیٹیکلی جو آواز ہے وہ موٹی ہو جائے گی جسے ہم فل ماؤتھ لیٹرز کہتے ہیں. ہمارے منہ کو بھر کے اس کو ادا کرتے ہیں تو کو. فائن. تا اور تو میں یہی ڈفرنس ہے. اگر ہم نے تو میں شروع ہونے والے جو لیٹر کو باریک کر کے پڑھا تو وہ تا میں کنورٹ ہو جائے گا اور جو ورڈ ہے وہ بے معنی ہو جائے گا. فائن. تو لہنے جلی ہوگی. اس لیے آپ کیا کریں گے ان دونوں کو ضرور یاد رکھیں. تا باریک ہے تو موٹا ہے. تا باریک ہے تو موٹا ہے. یہ ضرور آپ یاد رکھیں گی کہ تا باریک پڑھا جائے گا تو کو پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا انشاءاللہ. تا تو تا تو. اس کی پریکٹس کریں میرے پیچھے ریپیٹ کریں. تا تو تا تو. اوکے الحمدللہ. تا میں آپ نے لکھ لیا ہوگا کہ کوالٹی میں ہمز ہے اور ایک چیز اس میں کیا ہے کہ یہ باریک حرف ہے. تو میں لکھیں کہ موٹا حرف ہے. ایک اور اس کی کوالٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قلقلہ. اوکے قلقلہ. تو الحمدللہ ہم نے 5 لیٹرز بھی کمپلیٹ کر لیے ہیں جس پر قلقلہ ہوتا ہے. قاف تو با جیم دال. اوکے ہمیشہ جب بھی میں آپ سے پوچھوں کہ قلقلہ کے حروف کون سے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے قاف تو با جیم دال. قاف تو با جیم دال. اگر آپ کو ایک ہی ورڈ میں یاد رکھنا ہے تو اس کو قطب جد یاد رکھ لیں. اوکے قطب جد یعنی قاف تو با جیم دال. الحمدللہ ہم نے اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے. تو دیکھتے ہیں نیکسٹ لیٹرز جو ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سے ادا ہونے والے لیٹرز ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اوکے یہاں کیا ہوتا ہے جس طرح ہم نے ان لیٹرز کو دیکھا تھا دا تا اور تو کو زبان کی جو نوک ہے وہ لگتی ہے اوپر کے دانتوں کے جڑ پر لیکن زا سین صاد میں ہماری زبان کی نوک لگتی ہے نیچے کے دانت جو ہوتے ہیں نا اس کے جڑ پہ. اوکے مسوڑوں پر نہیں بس نیچے کے جو دانت ہوتے ہیں ہمارے فرنٹ ٹیتھ اس کے جو پچھلا حصہ ہوتا ہے وہاں پر ہماری زبان بس لگتی ہے اور وہیں رہتی ہے. اور جو بھی ہمارا آواز ہوتا ہے وہ سانس کے جاری رہنے سے پروڈیوس ہوتا ہے. ایک ہے زا. زا میں ساؤنڈ آتی ہے بزنگ یعنی زا زا. یہ ساؤنڈ کو ہم بزنگ ساؤنڈ کہتے ہیں انگلش میں. بس آپ لکھ لیں کہ ز والی جو ساؤنڈ ہے وہ آتی ہے زا میں اور کہیں پر بھی نہیں آتی. اینڈ آئی ہوپ آپ سب اس کو انشاءاللہ ضرور یاد رکھ لیں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے ذال کو اور ضاد کو بھی اسی طرح کی ساؤنڈ کچھ سسٹرز دیتے ہیں زا. یہ جو ز والی ساؤنڈ ہے وہ صرف اور صرف زا میں آتی ہے.
لکھیں کہ زا جو ہے باریک حرف ہے، اس کے صفات میں لکھیں باریک ہے، اور اس میں بزنگ آواز آتی ہے. بزنگ انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں بس آپ لکھ لیں ز والی آواز آتی ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، بزنگ ساؤنڈ اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں، یعنی وائبریشن کی طرح جو ز والی ساؤنڈ آتی ہے وہ اس لیٹر زا میں آتی ہے. اوکے، یہ ایک باریک حرف ہے. سین بھی اسی طرح ادا ہوتا ہے، سین سین. اوکے، اس میں سی ٹی کی آواز آتی ہے. اوکے، جو یہ والی ساؤنڈ ہے نا، سی ٹی کی وزلنگ ساؤنڈ جسے کہتے ہیں انگلش میں، یہ آتی ہے. زبان کی نوک بس ہمارے نیچے رہ جاتی ہے. جو بھی کام ہوتا ہے دیکھیں، جو ہماری سانس ہے وہ باہر نکل کے اس طرح کی آواز کر رہی ہے. سین سین، ز سین، صاد صاد. صاد ایک موٹا حرف ہے، اس کے زا اور سین میں لکھ لیں کہ باریک حرف ہیں. زا میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی جیسے ز، اور سین میں اور صاد دونوں میں سی ٹی کی آواز آئے گی. اوکے، سین باریک ہے، صاد موٹا ہے. جس طرح ہم نے تا اور تو کو دیکھا، سیم اسی طرح سین جو ہے صاد کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے اور صاد سین کی طرح ہی پڑھا جاتا ہے. صرف صاد میں دیکھیں ڈفرنس کیا ہے کہ یہاں زبان اٹھی ہوئی ہے، یہاں پر زبان نہیں اٹھی. رائٹ، اتنا کیا کہتے ہیں، مستعلیہ کہتے ہیں. یعنی صاد پڑھنے میں زبان کی جو جڑ ہے تھوڑا سا اوپر اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے موٹی آواز یعنی ہیوی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے، سو. اس میں بھی غلطی نہ کریں. اگر زبر زیر پیش یعنی فتحہ ضمہ کسرہ لگا کر پڑھیں گے تو یہ ہوگا سا سی سو، اور یہ ہوگا سو سی سو. دیکھیں تھوڑی سی ہیوینس آ رہی ہے نا، لیکن ان دونوں میں سی ٹی کی آواز آئے گی، اور یہ زا میں بزنگ ساؤنڈ آئے گی جسے ہم ز کہتے ہیں. اوکے، الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم نے یہ 3 لیٹرز کو بھی دیکھ لیا ہے. اب لاسٹ کے 3 بچے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ سارے عربک کے جو حرف ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. وہ ہیں ثا، ذال اور ظا. یہ 3 ایسے لیٹرز ہیں جن کو ہم کنفیوز کرتے ہیں ان 3 لیٹرز میں. اوکے، سا، زا اور صاد میں ہم ان کو کنفیوز کر لیتے ہیں. کس طرح کنفیوز کرتے ہیں، اس ثا میں ہم سا پڑھتے ہیں، سا سی ٹی کی آواز لاتے ہیں، بالکل نہیں لانا. اس ذا اور ظا میں ہم بزنگ ساؤنڈ لاتے ہیں جیسے ذا ظا، بالکل بھی نہیں. کس طرح پڑھیں گے، ان تینوں لیٹرز کو پڑھنے کے لیے ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ ہمارے اوپر کے جو پہلے 2 دانت ہیں نا اس کے باہر نکلیں گی. اوکے، باہر نکلے گی، اور سانس ہماری یعنی جو آواز ہوگی وہ کس طرح ہوگی، ثا ثا. دیکھیں سا نہیں ہے، ثا ثا. دیکھیں یہاں پہ امیج میں دیکھیں کہ ہماری جو زبان کی نوک ہے کہاں نکل رہی ہے، اوپر کے جو دانت ہیں اس سے تھوڑا سا باہر نکل رہی ہے اور آواز آ رہی ہے ثا ثا. سا نہیں، ثا ثا. آپ اپنی ہتھیلی کو منہ کے پاس رکھ کر دیکھیں، بہت ساری ہوا باہر جا رہی ہوتی ہے اور پروڈیوس ہوتا ہے آواز ثا ثا ثا. اوکے، سیم تھنگ ود ذال. ذال بھی اسی طرح پڑھا جائے گا انشاءاللہ، ذال ذا. اور ذال میں اور ظا میں ڈفرنس یہ ہے کہ ذال ایک باریک حرف ہے اور ظا موٹا ہے، جس کے لیے ہم زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں گے. الحمدللہ، آئی ہوپ آپ سب کو انشاءاللہ اس میں اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں گروپ میں. میٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ اینڈ ہو رہا ہے، اور کل جو ہے ان ساری لیٹرز کی ہم تھوڑی سی ریویژن کر لیں گے. اس کے بعد میں آپ سے کویشچنس پوچھوں گی ہر ایک سے انشاءاللہ، تو ضرور اٹینڈ کریں، اور کویشچنس کے آنسر بھی آپ کریں گی. اس کے لیے آپ جو بھی ویڈیوز اب تک اپلوڈ ہو گئے ہیں اور آج کا بھی جو اپلوڈ ہوگا اس کو دیکھیں، نوٹس بنائیں اور انشاءاللہ ریویژن کریں. فائن، تو ہم اس میٹنگ کو کلوز کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.